بنی اسرائیل ایک ایسی بدبخت قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمات نازل کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام گزرے ہیں۔ آج ہم ان کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں، اس مقام پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا، میرے رب، مجھے اپنی عنایت سے صالح اولاد عطا کر، یقیناً تو ہی دعا سننے والا ہے۔ چنانچہ جب وہ حجرہ عبادت میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی، اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار اور علم میں بزرگ ہوگا، خواہشات پر ضبط رکھنے والا ہوگا، نبوت کے مقام پر فائز اور صالحین میں سے ہوگا۔ زکریا بولے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کہاں سے پیدا ہوگا، جبکہ میں تو سن رسیدہ ہو چکا ہوں اور میری عورت بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے علاوہ بات نہ کرو گے اور اپنے رب کو خوب یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ روایات میں آیا ہے کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور ان کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ حکم لے کر آیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آپ کو عطا کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 15 تک اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں اور میری بیوی بزرگ ہو چکے ہیں، میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، مجھے ایک وارث عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کو بچپنے میں ہی پیغمبری عطا کی گئی تھی۔ روایات میں آیا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 3 برس تھی۔ ایک روایت میں آیا ہے، لڑکے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کھیلنے کی ضد کرتے تھے تو حضرت ان کے جواب میں فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ سورہ مریم آیت نمبر 15 میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے، اور سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن انہوں نے وفات پائی اور جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل بھی زنا زادہ تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے شہید کرنے والا بھی زنا زادہ تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حمل کا زمانہ 6 مہینے تھا اور امام حسین علیہ السلام کی مدت حمل بھی 6 مہینے تھی۔ آسمان اور زمین سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے کسی کے لیے نہیں روئے۔ سورج ان پر رویا اور اس کا رونا یہ تھا کہ سرخ سورج نکلتا تھا اور سرخ ہی غروب ہو جاتا تھا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تقوی اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ ایک روز بیت المقدس میں آئے، راہبوں اور عالموں کو دیکھا کہ اون والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بالوں کی ٹوپیاں سر پر رکھے ہوئے، اپنی گردنوں میں زنجیر ڈال کر مسجد کے ستونوں سے باندھے ہوئے ہیں۔ اپنی والدہ کے پاس آ کر عرض کی کہ میرے لیے بھی ایسے ہی لباس بنا دیجیے تاکہ بیت المقدس میں جا کر خداوند متعال کی عبادت زاہدوں اور راہبوں کے ساتھ کرو۔ والدہ نے کہا، ٹھہرو، تمہارے والد آ جائیں تو ان سے مشورہ کرو۔ غالباً حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت بہت کم سن تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب گھر آئے تو یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی خواہش ظاہر کی۔ یحییٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے والد بزرگوار،
کیا آپ نے مجھ سے بہت کم عمر بچوں کو نہیں دیکھا کہ موت نے ان کو لے لیا؟ زکریہ علیہ السلام نے فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ پھر جناب زکریہ نے یحییٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا کہ یحییٰ کی خواہش کے مطابق لباس تیار کریں۔ ان کی والدہ نے بالوں کا لباس اور بالوں کی ٹوپی بن کر تیار کر دی۔ حضرت پہن کر بیت المقدس میں عبادت کرنے والوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ اس بالوں کے موٹے لباس نے آپ کے جسم اقدس کو گلا دیا اور آپ کا جسم بہت لاغر اور کمزور ہو گیا۔ جب آپ کی والدہ کو معلوم ہوا تو زکریہ علیہ السلام کو لے کر آپ کے پاس آئیں اور بنی اسرائیل میں سے عبادت کرنے والے حضرات ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ان سے کہا آپ کا چہرہ زخمی ہو چکا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے خبر نہیں۔ زکریہ علیہ السلام نے کہا اے فرزند اتنی مشقت کیوں کرتے ہو؟ میں نے خداوند متعال سے تمہارے پیدا ہونے کی دعا کی تھی، اس لیے کہ تم میرے دل کی راحت و مسرت کا سبب بنو۔ جب زکریہ علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو نصیحت فرمائیں، دائیں بائیں نظر کرتے تھے، اگر یحییٰ علیہ السلام موجود ہوتے تو جنت اور دوزخ کا نام نہیں لیتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ شیطان حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کے پاس آیا کرتا تھا، ان کے پاس بیٹھتا تھا اور گفتگو بھی کیا کرتا تھا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کو اور پیغمبروں کی نسبت زیادہ انس تھا۔ ایک دن یحییٰ علیہ السلام نے اس سے کہا میری تجھ سے ایک حاجت ہے۔ اس نے کہا بیان فرمائیے، میں آپ کی حاجت رد نہیں کر سکتا۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمام جال اور وہ اپنی مکاری کے پھندے جن سے بنی آدم کو پھنساتا ہے مجھے دکھا۔ اس ملعون نے قبول کیا اور دوسرے روز دکھانے کا وعدہ کیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک دیکھا ایک صورت آپ کے پاس ظاہر ہوئی جس کا چہرہ بندر کے چہرے جیسا تھا اور جسم سور کی مانند۔ ایک قبا پہنے ہوئے، اس پر ایک پٹکا کمر سے باندھے ہوئے تھا، اس پٹکے پر مختلف رنگ کے ڈورے لٹکائے ہوئے تھے، ایک گھنٹا ہاتھ میں۔ جب یحییٰ علیہ السلام نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا یہ پٹکا کس لیے ہے؟ اس نے کہا یہ قید خانہ ہے جسے میں نے ایجاد کیا ہے، آدمیوں کے لیے رنگوں سے اس کو زینت دی ہے۔ پوچھا یہ مختلف رنگ کے ڈورے اس میں کیسے ہیں؟ اس نے کہا یہ عورتوں کی قسمیں ہیں جو لوگوں کو مختلف طریقوں سے اپنی مکاریوں کے ساتھ گرفتار کرتی ہیں۔ پوچھا یہ گھنٹا جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں تمام لذتوں کا مجموعہ ہے جس میں مختلف قسم کی آوازیں ہیں۔ جب کچھ لوگ شراب پینے میں مشغول ہوتے ہیں اس میں ان کو لطف حاصل نہیں ہوتا، میں اس گھنٹے کو بجاتا ہوں تو لوگ گانے بجانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے کانوں میں یہ آوازیں پڑتی ہیں خوشی سے اچھلنے کودنے لگتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کون سی چیز تیرے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے؟ اس نے کہا کہ عورتیں، وہی میری مکاری کے پھندے اور جال ہیں۔ جب نیک لوگوں کی لعنت میرے اوپر پہنچتی ہے تو میں عورتوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے دل خوش کرتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے جو تیرے سر پر ہے؟ کہا اس سے نیک لوگوں کی پھٹکار سے اپنی حفاظت کرتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کبھی تو نے آنے واحد کے لیے بھی مجھ پر قابو پایا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن ایک صفت آپ کی میں دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا وقت افطار آپ کچھ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں جو گرانی کا سبب ہوتا ہے، اور عبادت کے لیے آپ ذرا دیر میں اٹھتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے کہا میں بھی عہد کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کو کبھی کوئی نصیحت نہ کروں گا۔ پھر چلا گیا اور کبھی یحییٰ علیہ السلام کے پاس نہ آیا۔ نہ صرف یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش تعجب خیز تھی بلکہ ان کی شہادت بھی کئی لحاظ سے عجیب تھی۔ اکثر مسلمان مورخین ان کی شہادت کے واقعے کو اس طرح نقل کرتے ہیں، اگرچہ اس کی خصوصیات میں کچھ تھوڑا بہت تفاوت دکھائی دیتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو اپنی محرم کے ساتھ عاشق ہو گیا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہوا یوں کہ فلسطین کا بادشاہ ہیرویس
اپنے بھائی کی بیٹی ہیرودیہ پر عاشق ہو گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کے حسن نے اس کے اندر آگ بھڑکا دی۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ پکا شادی کا ارادہ کر لیا۔ یہ خبر جب حضرت یحییٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے اعلان کیا کہ یہ شادی ناجائز ہے۔ اس مسئلہ کی تمام شہر میں شہرت ہو گئی۔ یہ خبر اس لڑکی ہیرودیہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ وہ یحییٰ علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ کسی مناسب موقع پر آپ سے انتقام لے گی۔ اس نے بادشاہ کے ساتھ اپنے راہ و رسم میں اضافہ کر دیا، اپنے حسن و جمال کو اس کے لیے جال بنا دیا اور اس پر اس طرح اثر انداز ہو گئی کہ ایک دن ہیرودیس نے اس سے کہا، تیری جو بھی خواہش ہے مجھ سے مانگ، تو جو چاہے گی وہ میں تجھے دوں گا۔ ہیرودیہ نے کہا، میں یحییٰ کے سر کے سوا کچھ نہیں چاہتی، کیونکہ اس نے مجھے اور تجھے بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ تمام لوگ ہماری عیب جوئی کر رہے ہیں۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کو سکون حاصل ہو تو یہ کام انجام دے۔ ہیرودیس جو اس عورت کا دیوانہ تھا، انجام پر غور کیے بغیر یہ کام کرنے پر تیار ہو گیا، اور ابھی دیر بھی نہیں گزری ہوگی کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر اس بدکار عورت کو پیش کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے، دنیا کی پستیوں میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کے لیے ہدیہ کے طور پر لے جایا گیا تھا۔